اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے اور سننے والے تمام معززین احباب السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو رہے گا وہ قرآن کریم کا پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 7 میں موجود مشہور زمانہ واقعہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے نبی اور جناب شیث بن آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم، علم حساب اور لکھنے کا علم عطا کر رکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام انتہائی نیک، صالح اور عبادت گزار بندے تھے۔ ان کی نیک، صالح اور عبادت گزاری کی وجہ سے ایک دفعہ پروردگار عالم کے حضور حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا پروردگار، میں تیرے اس نیک، صالح اور پرہیزگار بندے کے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا، اے عزرائیل، اگر میرا نیک بندہ ادریس علیہ السلام تیرے سے کوئی خواہشات کا اظہار کرے تو ان کو ضرور پوری کر دینا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے بشری لبادہ اوڑھا اور جناب ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے معمول مطابق ان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے کھانے اور پینے کی کچھ چیزیں ان کے سامنے پیش کی، لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس سے اجتناب کیا۔ جب انہوں نے اجتناب کیا تو اللہ کے نبی نے فوراً اس کو پہچان لیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کو قسم دیتے ہوئے کہا، اے بندہ خدا مجھے بتا تو کون ہے؟ پھر فرمایا، اے بندہ خدا مجھے بتا تو کون ہے؟ میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں، اے بندہ خدا تو کون ہے؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ملک الموت ہوں، میں عزرائیل علیہ السلام ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آپ کی صحبت اختیار کرنے آیا ہوں، اور اگر آپ کے دل میں کوئی خواہشات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم سے میں آپ کی وہ خواہشات پوری کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میری کچھ دیرینہ خواہشات ہیں ملک الموت، میں خدا کی پرہیزگاری مزید اختیار کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ موت کی تلخی کیا ہے، تو میرے پر موت کی تلخی طاری کر۔ تو عزرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جناب ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کیا اور ان پر موت کی تلخی کو جاری کیا، اور بعد ازاں ان کے اندر دوبارہ روح کو پھونک دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام سے ملک الموت نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ کی اور کوئی خواہش؟ انہوں نے کہا کہ میں عبادت گزاری میں مزید اضافہ کرنے کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں خدا کے نافرمان بندے دوزخ میں کس طرح ہوتے ہیں۔ تو جناب ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کے حکم کو بجا لاتے ہوئے انہیں دوزخ کی سیر کروائی، جہاں پر گناہ گاروں کا حساب کتاب بڑا سختی سے لیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ملک الموت نے اللہ کے نبی سے پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی، مجھے بتا اور کوئی تیری ایسی خواہش؟ جس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، میں وہ جگہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ اللہ کے فرما بردار بندے رہتے ہیں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی سیر کروائی۔ ملک الموت نے جناب ادریس علیہ السلام کو جب جنت کی سیر کروا لی تو عرض کرنے لگا، یا اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام، اب ہم چلیں۔ جس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو کہا، اے ملک الموت، میں نے موت کی تلخی کو بھی چکھ لیا ہے، دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہے، اب میں جنت سے نہیں جاؤں گا۔ اس پر خدائے بزرگ و متعال کی آواز آئی، اے ملک الموت، تو چلا آ واپس، میں نے اپنے اس پرہیزگار، نیک، صالح اور عبادت گزار نبی کے متعلق اس کے مقسوم اور مقدر میں یہی لکھ دیا ہے۔ والسلام۔